یہ بڑی خوش آئند چیز ہے کہ آج ہم شہر جہلم جو پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر ہے، اس کے بڑے عظیم بک پبلشر بک کارنر کے شو روم میں پہنچے ہیں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ مغربی دنیا کے کسی بک اسٹال میں، جس میں جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں ایک ہی نظر میں درجنوں بلکہ بیسیوں کتابوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، تو میں بڑا متحیر اور خوش ہوں کہ اردو کی مطبوعہ پبلشر نے اس طرح سے شو روم سجایا ہے۔ یہاں پر میری نظر اپنی چند تصانیف پر پڑی، جسے بڑے خوبصورتی سے یوں سمجھیے کہ یہ جو کام ہم نے کیا تھا اس کو محراب عشق میں سجا دیا گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مصنف اور مؤلف کے لیے یہ کتنی خوشایند چیز ہے۔ اب میرے ہاتھ میں گلزار کی تخلیقی صنف تروینی ہے۔ 21ویں صدی میں گلوبل ولیج میں جب تخلیق کا معیار اور تخلیق کی مقدار کم ہو رہی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ نئے تجربات کیے جائیں۔ تروینی، گلزار، جن کا تعلق بھی اسی منطقے جہلم سے ہے، یہ ایک مختصر سی نظم ہے 3 مصروں کی۔ جب گلزار صاحب سے پوچھا گیا تھا کہ تروینی کے معنی کیا ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ تروینی ایک مختصر، ایک ایسی مکمل صنف ہے کہ اس میں 3 مصرے ہوتے ہیں اور کسی بھی بحر میں کہے جا سکتے ہیں، اس میں ردیف اور خافیے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، اور اس کے پہلے 2 مصرے ایک شعر کے مانند ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا فاصلہ دینے کے بعد تیسرا مصرع لکھا جاتا ہے۔ یعنی جس طرح سے 2 دریا سنگم پر جو گنگا اور جمنا ہیں ہم کو نظر آتے ہیں، لیکن ایک زمین دوز دریا ہے سرسوتی، تو وہ تیسرا مصرع بن کر ابھرتی ہے۔ تروینی گزشتہ 40 سال سے تو گلزار صاحب لکھ رہے ہیں، لیکن ابھی بہت کم عرصے میں اسے مقبولیت حاصل ہوئی اور اسے بعض یونیورسٹیز کے نصاب میں بھی شامل کیا گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تیسرے مصرع دونوں مصروں کے معنی کو وسعت بھی دے سکتا ہے اور تغییر بھی کر سکتا ہے۔ دیر تک آسماں پہ اڑتے رہے ایک پرندے کے بالوں پر سارے، ایک منظر کشی ہے۔ دیر تک آسماں پہ اڑتے رہے ایک پرندے کے بالوں پر سارے، باز اپنا شکار لے کے گیا۔ تیسرے مصرے نے، اور یہ ظاہراً ایک واقعے کی منظر نگاری ہے، لیکن شاعر نے ان 3 مصروں میں موت کے مسئلے کو بڑی خوبصورتی سے سمو دیا ہے۔ گلزار صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے جو تروینی لکھی ہے، اس میں باپ کے جذبات کے علاوہ وہ تجربات اور وہ خواہشات اور وہ تمنائیں لفظوں کے درمیان ابل رہی ہیں۔ کچھ خوابوں کے خط ان میں، کچھ چاند کے آئینے، سورج کی شعاعیں ہیں، شعروں کے لفافے ہیں، کچھ میرے تجربے ہیں، کچھ میری دعائیں ہیں۔ نکلو گے سفر پر جب یہ ساتھ میں لے لینا، شاید کہیں کام آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورتی سے ایک مضمون کو 3 مصروں میں سمو دیا گیا ہے۔ اب ہمارے پاس
خود قارئین کے پاس اتنا وقت میسر نہیں ہے کہ وہ لمبی اور طولانی نظمیں پڑھ سکیں، یہ عمدہ کتاب جو بک کارنر جہلم نے، اور ایک خوبصورتی تو اس بک کارنر جہلم کی یہ ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، ایک کتاب دیکھتا ہوں تو دوسری آپ کے کتاب اس سے خوبصورت نظر آتی ہے، تو مجھے مرزا غالب یاد آتے ہیں۔ پڑھیے مرزا غالب کے خطوط، آرزو رہ گئی کہ اس عظیم شاعر کی کوئی خوبصورت کتاب شائع ہو سکے۔ آج بہت سے شعراء بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسے پبلیشرز جیسے بک کارنر ہیں جہلم کے، کہ ان کے دل کی بھڑاس نکلتی ہے۔ ایک رومانی جو تروینی ہے، جس پر اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں کہ شعلہ سا گزرتا ہے میرے جسم میں ہو کر، کس لو سے اتارا ہے خداوند نے تم کو، ایک شعر ہو گیا۔ عاشق معشوق سے مخاطب ہے کہ شعلہ سا گزرتا ہے میرے جسم سے ہو کر، کس لو سے اتارا ہے خداوند نے تم کو۔ اب آپ دیکھیے تیسرے مصرعے نے پوری کیفیت بدل دی۔ تنکوں کا میرا گھر ہے، کبھی آؤ تو کیا ہو، استعاروں میں بات چیت کر رہا ہے۔ عاشق فنا فی المعشوق ہو کر فنا میں بقا کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس میں ان کی تمام تروینیاں، اور ایک کمال یہ ہے کہ یہ جو پروف ریڈنگ کراتے ہیں بک کارنر جہلم، میں نے صحت کے ساتھ متن دیکھا ہے، اور شاعر کے لیے سب سے بڑی تکلیف کی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کے اشعار کو صحیح طریقے سے شائع نہ کیا جائے۔ میں ایک صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل اور گلزار صاحب کا عاشق ہو کر یہ کہتا ہوں کہ تروینی کا مطالعہ کیا جائے اور تروینیوں کی تخلیق کی جائے، تاکہ اردو ادب کی آبیاری اور اس کی خوشبو کو دنیا کے اردو کے گلشنوں میں پوری طریقے سے پھیلایا جا سکے۔